حسین کا گھوڑا اٹھا تو حسین نے آگے بڑھانا چاہا مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے. حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو مومنوں کلیجہ ہل جائے گا. حسین نے کیا دیکھا؟ عباس کا ایک بازو زمین پر پڑا ہوا ہے. حسین زمین پر آئے، عباس کا بازو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، پھر آگے بڑھے. کچھ دور کے بعد پھر گھوڑا رک گیا. اب جب حسین نے دیکھا تو منظر عجیب تھا. دیکھا مشک سکینہ پڑی ہوئی ہے، فاطمہ کے لال پھر چکے. پھر مشک سکینہ کو اٹھایا. ابھی جو بچے سمجھ رہے تھے چچا گیا ہے تو پانی لے کر آئے گا، یہ علمدار حسینی علم تو آیا. مگر حسین سے وصیت کی آقا مجھے خیمے میں نہ لے کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ علم کے پیچھے پیچھے تابوت ملاحظہ کریں گے. یہ ساری عقیل کی اولاد ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال پر اپنی جانیں قربان کی. سب سے آگے جعفر ابن عقیل کا تابوت ہے. عقیل کی اولاد پروردگار عالم نے 3 مردوں کو چنا، 3 عورتوں کو چنا. مردوں میں ابو طالب، خواتین میں خدیجہ، مردوں میں علی، خواتین میں فاطمہ، مردوں میں حسین، خواتین میں زینب. یہی خاندان ہے جو اسلام کے کام آیا. یہی ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی اپنی شہادتیں پیش کر کے اسلام کو سرخرو فرمایا. جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، یہ کن کی اولادیں ہیں؟ جناب عقیل کی اولادیں ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو جان نہیں، فاطمہ کے لال کی رضا کو، حسین کی مرضی کو آگے رکھا. ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں، حسین راضی ہونا چاہیے، حسین کی رضا ضروری ہے. چار بیٹے ہیں جناب عقیل کے، جعفر ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل. قسم خدا کی جن میں طاقتیں ہوتی ہیں وہ یہ چاہتے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے. ان میں سے ایک بھی بیٹا عقیل کا ایسا نہیں ہے جو بہادر نہ ہو. اگر چاہتا تو ایک ہی بیٹا کربلا کو سر کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو ایک ہی بیٹا کربلا کو فتح کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو ایک ہی بیٹا سارے ظالموں کو فنار کر سکتا تھا. مگر کمال ظالموں کا قتل کرنا نہیں، کمال حسین کا راضی رکھنا. آپ ملاحظہ کریں گے اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم. پہلے تو آپ جناب مسلم کو ہی دیکھ لیں کون ہے جنہیں حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفے والوں کے پاس بھیجا. مگر قسم خدا کی 10 محرم کو فاطمہ کا لال کربلا میں شہید ہوا. 11 محرم کو خانوادہ عصمت و طہارت کو اسیر کیا گیا. اور جب یہ کوفے کے دروازے پہ پہنچے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیوی، ایک خاتون جناب سید سجاد کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے مجھے بتاؤ رقیہ کہاں ہے، مسلم کی زوجہ کہاں ہے، وہ کون سے اونٹ کے اوپر موجود ہے. جناب سید سجاد نے کہا چاہتی کیا ہو کہ مسلم نے آخری وقت میں مجھے ایک امانت دی ہے جو رقیہ کے حوالے کرنا ہے. عزیز اور ایک مرتبہ پتہ لگایا اس ناکے کے قریب گئی اور جانے کے بعد
وہ چھوٹے چھوٹے کرتے نکال کے رقیہ کے سامنے رکھے، اے بیوی یہ مسلم نے امانت، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، آپ یہ علی کے بیٹے ہیں، مگر انہی بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جسے عباس کہا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں قسم خدا کی عباس بار بار آئی، مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے، مگر عباس سے پہلے عباس کے بھائی شہید ہوئے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے، عبد الرحمن بھی شہید ہو گئے۔ عزیزو جب یہ سارے شہادتیں پا چکے، تاریخ میں لکھا ہے کہ عباس ابن علی بھی آنے کے بعد کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے میں بھی میدان کربلا میں جاؤں، اپنی جان کو نثار کروں۔ حسین نے جملہ کہا عباس تم تو ہمارے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دی جائے؟ تاریخی جملہ ہے جناب عباس کا، آقا وہ لشکری کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ آقا وہ لشکری کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار ہوں؟ اب اس کے بعد ہیں عبداللہ ابن حسن اور عبداللہ الاکبر، یہ بھی امام حسن کے بیٹے ہیں، مگر آگے آگے تابوت لیتے آئیے۔ عبداللہ ابن حسن، عبداللہ الاکبر ابن حسن، یہ امام حسن کے بیٹے، انہی میں ایک بیٹا ہے جسے قاسم کہا جاتا ہے، مگر تاریخ میں لکھا ہے قاسم اسی وقت تک قاسم تھا جب تک گھوڑے کے اوپر موجود تھا، جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اب قاسم نہ رہا، تقسیم ہو گیا۔ میں کربلا میں بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شب عاشور جناب عباس جناب علی اکبر بیٹھے ہوئے کربلا کا نقشہ طے کر رہے ہیں، تم میمنے پہ رہنا، میں محمسرے پہ رہوں گا، پہلے میں آقا پر جان قربان کروں گا، بعد میں تم جان قربان کرنا۔ عزیز و علی اکبر نے کہا چچا آپ جائیں گے آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی، عباس نے کہا بیٹا تم جاؤ گے تو حسین کی آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا، بس عزیز و اتنا کہنا تھا۔ قاسم آگے بڑھا، ارے پہلے میں جاؤں گا، نہ میرے جانے سے کسی کی کمر شکستہ ہوگی، نہ میرے جانے سے کسی کی آنکھوں کی بینائی گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد تابوت ہے اور ابن عبداللہ، جعفر محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کے بیٹے، کربلا کے میدان میں ان کی ماں موجود ہے جسے عباس کی بہن زینب کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے آپ ایک تابوت ملاحظہ کریں گے جو خیمے میں بیٹھنے والی بیویوں کی ڈھارس، جو کربلا میں آنے والوں کی ڈھارس، جس کے لیے بیوی زینب بار بار کہتی تھی اے بیویوں تم سے کون کہتا ہے کہ ہماری چادر چھین لی جائے گی، ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہمارے بازوؤں میں رسیاں باندھ دی جائیں گی، کون کہتا ہے کہ ہماری چادر چھینے گی؟ ارے جس کا بھائی عباس جیسا ہو، کس کی ہمت ہے کہ اس کی چادر چھین لے؟ مگر میں ایک جملہ کہوں گا، میں نے ابتدا میں کہا حسین جب عباس کے قریب پہنچے، ایک بازو اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، عباس کے قریب آئے، عباس کو ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہتے میرے بھائی کوئی تمنا ہو تو بیان کر دو، اے میرے بھائی کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر دو۔ کا تمنا تو ہے، کیا تمنا ہے؟ کہ ایک آنکھ میں خون آ گیا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، آقا اگر خون صاف ہو جائے، اگر ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا۔
अभी एक और ताबूत है, जनाबे अली अकबर। कसम खुदा की कौन बाप है जो अपने करियर जवान के सीने से बच्ची का फल निकाले? कौन बाप है जो अपने करियर जवान को एड़ियां रगड़ता हुआ देखे? हुसैन ने करबला में वो मंजर देखे, खुदा किसी को न दिखाए। और अभी पीछे पीछे एक और ताबूत आया जिसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। कसम खुदा की ये नाम ही रोने के लिए काफी है। मैं एक जुमला अदा कर दूं। मैं किताब पढ़ रहा था सोगनामा आले मोहम्मद, तारीख ने एक वाकया लिखा है। हुसैन के वाकयात में एक वाकया लिखा है कि जब करबला में सब शहीद हो गए तो फातिमा का लाल एक मरतबा मैदान में आया और मैदान में हमला करते करते दरिया के किनारे आए और दरिया के किनारे आने के बाद आवाज दी, मेरे भाई अली अब्बास, मेरे बेटे अली अकबर, आओ देखो तुम्हारा बाबा तुम्हारा भाई कुरान के ऊपर मौजूद है। मगर तारीख में लिखा है हुसैन ने एक बात सोचा कि अगर मुमकिन हो तो बच्चे आला-तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा पानी ले लिया जाए। अभी हुसैन झुके थे। तारीख में लिखा है कि हसीन इब्ने नवीर ने एक तीर चिल्ले से छोड़ा और वो तीर हुसैन के हल्कूम पे आके लगा। जैसे ही तीर हल्कूम पे आके लगा, हुसैन ने तीर को निकाला। इधर तीर निकालना था, तारीख कहते हुसैन ने अपनी चुल्लू बनाई, सारी चुल्लू खून से भर गई और चुल्लू जब खून से भर गई तो हुसैन ने वही खून अपने चेहरे पे बन लिया और एक आवाज दी, परवरदिगार याद रखना फातिमा का लाल करबला में इतना करीब हो गया है।